حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع ہے قرآن کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کی اہمیت و فضیلت بیان کرنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما، آمین۔ حاضرین جمعہ، ہم تمام یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو جس ہستی پر نازل کیا وہ ہستی کون سی ہستی تھی؟ آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور اس قرآن مقدس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مقدس کو 12 مہینوں میں سے جو مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا اور اس قرآن مقدس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر رات میں نازل کیا اور لیلۃ القدر رات کی فضیلت کیا ہے اور آپ جانتے ہیں محترم سامعین کرام۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام قرآن مقدس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن مقدس جس کو ہم نے بابرکت مہینے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک قرآن مقدس کو ہم نے لیلۃ القدر رات میں نازل کیا۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو الکتاب المبین کہا، تو کہیں پر الکتاب الحکیم کہا، تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ یہ بات اچھے سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ قرآن مقدس ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کی اہمیت و فضیلت ہمارے دل اور ذہن قبول نہیں کر سکتے۔ اس کی اہمیت پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار آیات نازل کی اور قرآن مقدس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی اہمیت و فضیلت کو ابھارا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مقدس یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی مجنون، کسی دیوانے، کسی فلسفے کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ، قرآن مقدس کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، قرآن مقدس کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اے میرے بندو تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مقدس نہ تو کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی مجنون کا کلام ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، دونوں جہان کے رب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے قرآن مقدس۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بے شک قرآن مقدس یہ معزز کتاب ہے، بابرکت پاکیزہ کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مقدس ایسی پاکیزی کتاب ہے
کہ اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے ہیں سوائے پاک صاف لوگ۔ تنزیل من رب العالمین، اور قرآن مقدس کس کا کلام ہے؟ دونوں جہان کے رب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ یہ کلام ہے۔ تو ان تمام آیات سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ قرآن مقدس یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی دیوانے کا کلام نہیں ہے، کسی مجنون کا کلام نہیں ہے۔ اب جو لوگ اپنے ذہنوں میں یہ خیال لاتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا تھا، وہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ قرآن مقدس یہ میری طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین۔ تو جو لوگ غلط خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ قرآن مقدس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بناتے خود گڑھ لیا ہے، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور ہم اور آپ یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کو جب اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ لوگ میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ تو کسی کاہن کا کلام لگتا ہے، کسی شاعر کا کلام لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر قرآن مقدس کے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم لوگوں کو میری کتاب قرآن مقدس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، تو تم لوگ اس قرآن مقدس جیسی ایک سورت لے آؤ، ایک سورت لکھ کر لے آؤ، اور اکیلے مت لکھو، دنیا کے اندر جو بھی تمہارے مددگار ہیں، جو بھی تمہارے اولیاء ہیں، جو بھی تمہارے علماء ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو اور قرآن مقدس جیسی ایک سورت لکھ کر لے آؤ۔ اگر قرآن کے بارے میں تمہیں شک و شبہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، اور اللہ رب العالمین نے صرف کفار قریش کے لیے چیلنج نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے چیلنج کر دیا کہ اگر میری کتاب قرآن مقدس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی جادوگر کا کلام ہو سکتا ہے کسی شاعر کا کلام ہو، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم لوگ قرآن مقدس جیسی ایک کتاب لکھ کر لے آؤ۔ اگر کتاب نہیں لکھ سکتے ہو تو ایک سورت لے آؤ، اگر ایک سورت نہیں لکھ سکتے ہو تو 10 آیتیں لے آؤ، اگر 10 آیتیں بھی نہیں لکھ سکتے ہو تو ایک آیت لے آؤ۔ محترم سامعین کرام، اور میں آپ کو بتلاؤں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار قریش اتنے حد درد تھے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام میں بغاوت کی، انہوں نے اللہ رب العالمین کے چیلنج کو قبول کیا، اور ان کے پاس ایک بہت بڑا عالم ابن مقفع تھے جو کہ بہت بڑے عالم تھے، عربی ادب میں ماہر عالم تھے۔ کفار قریش نے خیال کیا ہمارے پاس اتنے بڑے عالم ہیں، قرآن مقدس تو کیا قرآن مقدس جیسی اور کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ غلط سوچ تھی۔ انہوں نے ابن مقفع سے رابطہ کیا، ابن مقفع کے پاس گئے اور کہا اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے قرآن مقدس، ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ قرآن جیسی ایک کتاب لکھ دیجیے، ہم آپ کو اتنا انعام دیں گے کہ آپ شمار نہیں کر پائیں، آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے۔ ابن مقفع نے کہا ٹھیک ہے میں قرآن جیسی کتاب لکھ دوں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط میری یہ ہے کہ لکھنے کا جو بھی سامان لگے گا، روشنائی، کاغذ، قلم اور میرے کھانے پینے کا جو بھی بندوبست ہے وہ آپ لوگ کریں گے۔ کفار قریش مان گئے۔ ابن مقفع نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ اس شہر سے دور مجھے ایک حجرہ، ایک کمرہ بنا کر دے دو تاکہ مجھے کوئی ڈسٹرب، کوئی پریشان نہ کر سکے لکھنے کے دوران۔ کفار قریش نے یہ بھی شرط مان لی، چنانچہ ابن مقفع کے لیے ایک حجرہ بنا دیا شہر سے باہر،
ابن مقفع کاغذات لے کر قلم اور روشنائی لے کر کمرے کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور لکھنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ 1 سال کا موقع مانگا تھا، 6 مہینہ گزر گیا۔ کفار قریش نے خیال کیا 6 مہینہ ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ تو لکھ چکے ہوں گے۔ کفار قریش ابن مقفع کے حجرے میں جب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابن مقفع پریشان حال مضطرب ایک کونے میں کاغذات کا انبار اس کے بغل میں لگا ہوا ہے، قلم ٹوٹی ہوئی ہے اور روشنائیاں ختم ہیں۔ ابن مقفع پریشان ہے۔ کفار قریش ان کے قریب گئے، پوچھا آپ نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ ابن مقفع نے سر جھکایا، ندامت بھری الفاظ میں کہا میں قرآن مقدس جیسا کلام نہیں لکھ سکتا ہوں۔ ایک کتاب تو کیا، ایک سورت تو کیا، ایک آیت تو کیا، میں نے قرآن مقدس جیسا ایک لفظ نہیں لکھ پایا۔ ابن مقفع نے لکھایا، کاغذات میں کچھ نہیں لکھا۔ محترم صاحب کرام، ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ ابن مقفع اتنا بڑا عالم، عربی ادب میں ماہر، لیکن قرآن مقدس جیسا ایک کلام نہ لکھ سکا۔ ایک کلام دور کی بات، ایک لفظ نہیں لکھ سکا تھا کہ قرآن جیسا کوئی ایک لفظ لکھ دے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو چیلنج کیا ہے، اس چیلنج کو کوئی قبول کر کے جیت نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا چیلنج۔ محترم صاحب کرام، اور اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا، لیکن جیسے ہی وہ قلم لے کر بیٹھتے تھے، روشنائی قلموں میں لگتی تھی، روشنائی سوکھ جاتی تھی، ان کی سوچیں ختم نہیں ہوتی تھی، قلم کاغذات کو چھوتے نہیں تھے کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ قرآن مقدس جیسا کلام ہم نہیں لکھ سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے ہار مان لیا۔ تو محترم صاحب کرام، یہ اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ نے چیلنج کر دیا ہے، میرے جیسا کلام کوئی لکھ نہیں سکتا ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ محترم صاحب کرام، اسی طرح سے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے یہ جو قرآن مقدس کو نازل کیا ہے تو مومنین کے لیے اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یقیناً قرآن مقدس ہر بیماری کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ لے لیجیے، ہم اور آپ سورہ فاتحہ کی فضیلت جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا رکھا گیا ہے۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ یہ شفا کا حامل ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہم اور آپ دم کرتے ہیں بیماری میں، پریشانی میں، اور ہمیں سکون اور ہمیں راحت ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ اور آگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں فلما اشتد وجعه كنت اقرأ وامسح بيده رجاء برکتها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ بڑھ جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملیں یا اپنے جسموں پر ملیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کنت اقرأ، پھر میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھوکتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر برکت کے طور پر مل لیتی تھی۔ ہم اور آپ دیکھیں قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہمارے لیے شفا ہے۔ ہمیں فوڑا پھنسی نکلے، ہمیں بچھو ڈنک مار لے، ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اپنا علاج کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے کے پاس گئے اور اس قبیلے میں جب پہنچے صحابہ کرام تو اس قبیلے کے لوگوں نے صحابہ کرام کو اپنے قبیلے سے نکال دیا، مہمان نوازی نہیں کی، اپنے قبیلے میں رہنے کی جگہ نہیں دی اور کھانے کے لیے کچھ انتظام بھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام قبیلے سے باہر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں
اور اچانک اس قبیلے کے سردار کو ایک بچھو ڈنک مار دیتا ہے۔ قبیلے کے لوگ علاج کرواتے ہیں، جب ان کا سردار ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو صحابہ کرام کے پاس قبیلے والے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی علاج ہے تو ہمارے سردار کا علاج کر دیجیے۔ صحابہ کرام میں سے صحابہ نے فرمایا میرے پاس علاج ہے، میں آپ کے سردار کو دم کر دوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق وہ ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ وہ صحابی ان لوگوں کے قبیلے میں گئے، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ تم تو وہی لوگ ہو جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم لوگوں کو اپنے قبیلے سے نکال دیا، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، سونے کے لیے جگہ نہیں دی۔ تو صحابی نے کہا میری ایک شرط ہے، اگر میری شرط قبول کر لو تو میں تمہارے سردار کا علاج کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا کیا شرط ہے؟ صحابہ رسول نے فرمایا ہم لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ بکریاں دے دو۔ چنانچہ وہ لوگ مان گئے، انہوں نے شرط قبول کر لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے سردار پر جہاں بچھو نے ڈنک مارا تھا اس پر دم کر دیا، تھوک دیا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان کا سردار ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ کرام کو چند بکریاں ملی۔ تو محترم سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس، اس قرآن کے اندر مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ مومنین بیمار ہوں، قرآن مقدس کے ذریعے سے اپنی بیماری کا علاج کریں، یقین مانیں اگر نیت اچھی ہوگی، خالص ہوگی، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شفا دیں گے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ہم اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور جب اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مقدس صحیفوں میں موجود نہیں تھا۔ کہیں کھجور کے پتے پر لکھا ہوا ہے، تو کہیں چمڑے پر لکھا ہوا ہے، تو کہیں دیواروں پر لکھا ہوا ہے، تو کہیں پتھر پر لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو انہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا، مگر پھر بھی صحیفہ تیار نہ کروا پائے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے قرآن مقدس کا ایک صحیفہ تیار کروایا اور ہر ملک کے اندر ایک ایک صحیفے کو تقسیم کر دیا، اور یقین مانیے اس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت ہوئی، اور آج ہمارے پاس قرآن مقدس صحیفے میں کثیر مقدار میں موجود ہے۔ لیکن قرآن مقدس کا موجود ہونا کیا یہ کافی ہے؟ کیا واقعی میں ہم ایمان والے ہو گئے کہ ہمارے پاس ہمارے گھروں کے اندر 20 قرآن 10 قرآن موجود ہیں؟ نہیں مسلمان، اللہ نے قرآن نازل کیوں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ نے قرآن نازل کیا تاکہ اللہ کے بندے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا تاکہ اللہ کے بندے قرآن کے اندر غور و فکر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، اے دانش مندو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کے اندر غور و فکر کرو۔ اور اللہ نے قرآن نازل کیوں کیا ہے؟ کہ قرآن پڑھو، اس کے اندر غور و فکر کرو، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ نے فرمایا زنا سے دور رہو، زنا سے بچنا ہے۔ اللہ نے فرمایا شراب حرام ہے، شراب نہیں پیئے۔ لیکن یہ سب تعلیمات ہمیں کب حاصل ہوگی؟ جب قرآن مقدس پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تفسیر پڑھیں گے، اس کے اندر غور و فکر کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اور قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، صحیح مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں اے لوگو قرآن مقدس کی تلاوت کرو، بے شک قیامت کے روز جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن قیامت کے روز رب کے پاس آئے گا، کس شکل میں؟ شفیعا لاصحابہ، اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ اے رب، دنیا کے اندر راتوں کو پڑھتا تھا، اے رب دنیا کے اندر یہ میری تلاوت کرتا تھا، اے اللہ دنیا کے اندر اس نے تیری کتاب کا حق ادا کیا ہے، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے۔ محترم سامعین کرام، لیکن وہیں پر
جو لوگ جو اللہ والے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن سے کوسوں دور ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ محترم صاحب اکرام، ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے حبیب جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے تیری آخری کتاب قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا۔ ہمارا آپ سوچیں، اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز ہمارے خلاف شکایت کر دی، ہمارا کیا حال ہوگا؟ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں کوئی کسی کو کوئی شک ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں شفاعت کر دے اس کے لیے جنت ہے، لیکن اگر وہیں پر کسی کے لیے اللہ رب العالمین سے شکایت کر دے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کا حق ادا کیجیے۔ اللہ نے قرآن مقدس کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ کے بندے قرآن پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن محترم سامعین کرام، ہم اور آپ نہ قرآن کی فضیلت سمجھتے ہیں، نہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، نہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، نہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پکے سچے مومن ہیں۔ میں کیسے مانوں؟ کسی شاعر نے کیا لکھ کہا ہے، وہ مہذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خواب ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم صاحب کرام، صحابہ کرام کے دور میں قرآن اتنی کثیر تعداد میں موجود نہیں تھا، ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ قرآن سننے کے لیے وہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ آپ فلاں سورت پڑھیے ہم یاد کر لیں۔ آج ہمارے پاس موبائل میں موجود ہے، ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، مسجدوں میں موجود ہے، لیکن کیا فائدہ؟ قرآن موجود ہے، قرآن کو ہم سے زیادہ کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، ہم سے زیادہ کیڑے مکوڑے قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ اگر قرآن کو کوئی چیز چھوتی ہے تو وہ کیڑے ہیں، دیمک ہے، قرآن رکھا رہتا ہے، کیڑے اسے کھا جاتے ہیں، قرآن بوسیدہ ہو جاتا ہے، ہم اور آپ اسے جلا دیتے ہیں، بوری میں بھر کے کہیں پھینک دیتے ہیں، کہیں دفنا دیتے ہیں۔ مسلمانوں، آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے؟ کیا ہم گھومے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں قرآن مقدس پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ کیا ہمیں قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ آخر کار ہم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے ایک سوال ہے، یہ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دیے، اس میں اللہ رب العالمین سے چاہتا کیا ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین 24 گھنٹے میں ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندو میری عبادت کرو، 5 وقت نماز کی حفاظت کرو، اے میرے بندو قرآن کی تلاوت کرو۔ یقین مانیے 5 وقت نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور وہیں پر ہم اور آپ اگر غور کریں کہ اگر ہم روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز میں 4 صفحہ اگر ہم پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد 4 صفحہ پڑھنے میں مشکل سے 8 منٹ یا 10 منٹ لگتا ہے۔ اس 10 منٹ کے مطابق ہم 50 منٹ اگر قرآن کی تلاوت کریں کتنا وقت ہوگا؟ 2.5 گھنٹہ مشکل سے ہوا۔ میں نے 3 گھنٹہ مان لیا، اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں، اگر ہم 3 گھنٹہ رب کو دیں 21 گھنٹہ ہمارے لیے اللہ بچا دیتے ہیں کہ 21 گھنٹہ میں تم سو بھی سکتے ہو، 21 گھنٹہ میں تم کام کاج کرو، پیسہ کماؤ، 21 گھنٹہ کے اندر کچھ گھنٹہ اپنی بیوی کے پاس ہو، کچھ گھنٹے اپنے بچوں کے پاس ہو، کچھ گھنٹے اپنے دوست احباب کے پاس ہو۔ 21 گھنٹہ اللہ نے دے رہے، ہم اللہ رب العالمین کو 2، 2.5، 3 گھنٹہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر ہمیں کوئی شخص 50 روپیہ دے اور ہم سے کہے بھائی اس میں سے 20 روپیہ دے دو، تو ہم نہیں دیں گے؟ اگر ہم نہیں دیں گے تو سامنے والا کیا کہے، کیا سوچے گا آپ کے بارے میں؟ اللہ نے زندگی دی ہے ہمیں، 24 گھنٹہ جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سے صرف 3 گھنٹہ چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کو 3 گھنٹہ نہ دے سکیں تو ہم سے بڑا بیوقوف، ہم سے بڑا کم عقل انسان کون ہوگا؟ محترم صاحب کرام، اس لیے آپ سے گزارش ہے روزانہ کم سے کم قرآن مقدس کی 1 پارہ تلاوت کیجیے۔ یقین مانیے
یہ 3 گھنٹہ اگر ہم اور آپ رب کو دیں گے، قیامت کے روز ہمارے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شکایت کریں گے کہ یہ میری قوم کے چند لوگ ہیں، اے اللہ رب العالمین تو نے قرآن نازل کیا تھا تاکہ یہ قرآن پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، لیکن ان لوگوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ محترم سامعین کرام، اس لیے اللہ کے واسطے روزانہ کم سے کم 1 پارے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یقین مانو آپ کا ایمان مضبوط رہے گا، یقین مانو آپ کی زبان میں مٹھاس رہے گی، یقین مانو آپ کے جسم میں قوت رہے گی، اور یقین مانو ہر وقت آپ اللہ رب العالمین کی رحمت میں ہوں گے۔ اور قرآن مقدس کی فضیلت ہمارا کیا جانے، قرآن مقدس کی وجہ سے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، کیونکہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے کہ ہمارے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ ہم شکایت جو کرتے ہیں ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، اسی وجہ سے قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر طاقوں میں قرآن سجایا گیا ہے، لیکن اس کا جو حق ہے نہ تو ہم پڑھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور نہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس لیے ہم اور آپ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارا مقصد جو ہے، ہم اپنے مقصد کو پہچانیں۔ 2 ہی مقصد ہے ہمارا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، قرآن مقدس کو پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ محترم سامعین کرام، اور قرآن مقدس کی ایک فضیلت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلو به حسنة والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا بندہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مقدس میں سے کچھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے، اور 1 اجر کو اللہ رب العالمین 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہوا، میم دوسرا حرف ہوا، اور لام تیسرا حرف ہوا۔ اس طرح سے اگر کوئی اللہ کا بندہ باوضو ہو کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں دیتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتنا زیادہ ثواب دیں گے، ہمیں کتنا زیادہ اجر دیں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ثواب اور اجر کے مالدار بنیں تو قرآن کی تلاوت کریں اور نمازوں کی حفاظت کریں۔ اخیر میں رب کریم سے یہی دعا کروں اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کو قرآن کی اہمیت و فضیلت سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کو قرآن مقدس پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔